آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو بار بار آتے ہیں؟ وہی مناظر، وہی خوف، وہی کیفیت. سالوں گزر جاتے ہیں مگر وہ خواب ختم نہیں ہوتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم خواب کے بارے میں بات کرتے ہیں. کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ مجھے خواب یاد ہی نہیں رہتے، لیکن جیسے ہی بات آگے بڑھتی ہے اچانک یادوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے یہ خواب تو مجھے پہلے 10 سال، 15 سال، 5 سال سے آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب محض وہم ہے یا واقعی کچھ خواب، خاص طور پر بار بار آنے والے ڈراؤنے خواب، کسی گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. آج کی یہ گفتگو اسی اہم موضوع پر ہے، ایک ایسی حقیقت جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق ہمارے ایمان، ہمارے گھروں اور ہماری روحانی حفاظت سے ہے. اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بار بار ایک جیسے خواب آتے رہتے ہیں. زیادہ تر یہ خواب بار بار آنے والے ہوتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں. اکثر یہ بہت ڈراؤنے خواب بھی ہوتے ہیں. اگرچہ ہر بار آنے والا خواب لازمی طور پر ڈراؤنا تو نہیں ہوتا، لیکن ایک ہی قسم کے خواب جو ہیں وہ بار بار ہمیں عام آنے لگتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ خواب روز ہی آ رہے ہیں یا چند دنوں کے بعد آتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا یہ خواب دیکھنا کہ اسے زبردستی کچھ کھلایا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ڈراؤنے خوابوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. کسی کا تعقب کیا جانا، خوفناک مناظر دیکھنا وغیرہ وغیرہ. اکثر لوگ اس حوالے سے واضح طور پر کچھ نہیں کہتے، مطلب واضح طور پر ان کو کچھ بتاتے نہیں ہیں. بعض لوگ ہر علامت پر نشان لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ سب علامات ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ نہیں ہوتا. اس کی کوئی ایک واضح تشخیص نہیں ہوتی. بعض اوقات جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ خواب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں رہتے. یہاں یادداشت کی کمی بھی ہوتی ہے، یہاں تک وہ کل رات کا خواب بھی یاد نہیں کر پاتے. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں خواب یاد نہیں ہوتا کہ ہمیں کون سا خواب آیا ہے، لیکن جیسے ہی ہم آگے بات ہوتی رہتی ہے ہماری، تو ایسے لگتا ہے جیسے یادوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں تو یہ خواب آئے تھے. مجھے اس طرح کے خواب آتے ہیں. جب بات بڑھتی ہے تو پھر انسان اپنے یادداشت میں جاتا ہے اور اسے وہ باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں. وہ کہنے لگتے ہیں مجھے پچھلے 10-15 سال سے یہ خواب آ رہے ہیں، یا مجھے پہلے بھی اس طرح کے خواب آتے تھے لیکن شاید میں بھول گیا تھا. اس لیے یہ کہنا بالکل قابل اعتماد نہیں ہے کہ اگر خواب آ رہے ہیں تو لازمی طور پر یہی مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی چیز بار بار ہو رہی ہو، خاص طور پر بار بار ڈرانے خواب آ رہے ہوں، تو یہ نارمل نہیں ہوتا اور اس کی تحقیق ضروری ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے. ایک اور بات جو میں واضح کرنے چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ روحانی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بالکل ممکن ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہے اور اسی حسد کی وجہ سے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح حسد بھی ہو سکتا ہے اور جادو یا دیگر اثرات بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں بیماری کی فلاں علامات ہوں گی. بعض اوقات ہم قرآن کی مخصوص آیات پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مریض کا رد عمل حسد والی آیات پر ظاہر ہوتا ہے، پھر آگے چل کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ جادو کی آیت پر بھی رد عمل دے رہا ہے. کیونکہ جادو تو برحق ہے نا. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، ان کی کامیابی سے جلتے تھے، ان پر جادو انہوں نے کر دیا. میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں اس بارے میں بتایا ہے. آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، جادو کا توڑ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا. تو ہاں، ایک شخص ایک سے زیادہ روحانی مسائل میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ گفتگو آسان طریقے کے بارے میں ہے، اس لیے میں سب سے سادہ طریقہ آپ سے واضح کرتی ہوں کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں. اگر زیادہ کچھ نہیں یاد نہیں ہے تو سورۃ فاتحہ کو 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. پانی پر دم کریں، اسے پی لیں یا اپنے اوپر دم کر لیں. اگر اس سے آپ کو فرق محسوس ہو تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ کوئی اثر وغیرہ موجود ہے. روحانی مسئلے کو پہچاننے کا ایک بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ اذان سننے پر اور قرآن کی تلاوت کرنے پر انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، خاص طور پر قرآن کی مخصوص آیات پر. اگر اگر وہ آیات یاد نہ ہوں تو سورۃ فاتحہ ہی کافی ہے. ایک طریقہ جو کبھی کبھی کرامت ثابت ہوتا ہے، ہر بار نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان کے پاس ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر والدین کو شک ہو کہ بچہ متاثر ہے یا بھائی کو بہن کے بارے میں، تو وہ پانی پر دم کر کر بغیر بتائے ہوئے پلائے اسے.
یہ نہ کہے کہ مجھے تم پہ شک ہے کہ تمہیں کوئی اثر وغیرہ تو نہیں ہے، بغیر بتائے آپ پانی پلا دیں انہیں۔ یہ عام پانی ہوتا ہے، کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ پانی پیتے ہی فوراً تھوک دیتے ہیں یا کہتے ہیں یہ کیا کڑوا پانی پلا دیا۔ یہ 100% حتمی دلیل نہیں ہے، مگر ایک علامت ضرور ہو سکتی ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ انہیں کوئی مسئلہ بھی ہے۔ میرے تجربے میں بہت سارے ایسے لوگ آ جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ فائدہ تبھی ہوتا ہے جب لینے والا خود نیت کرے۔ میں نے ایک شیخ سے پوچھا کہ اگر کوئی واقعی ضرورت میں ہو لیکن خود کچھ کرنے پر آمادہ نہ ہو تو ہم کیا اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ گھر میں پانی پر دم کر کے رکھ دیا جائے اور سب گھر والے وہی پانی پئیں۔ اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ سب کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کریں اور پھر بھی کوئی واضح رد عمل نہ ہو تو کیا پھر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اس کا حل صرف استقامت ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ایک نشست ہو گئی، ایک دم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثر کا معاملہ تقریباً 6 ماہ تک رہا تھا۔ شفا کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کتنے سیشن لگیں گے، کتنا ٹائم لگے گا، کتنی دفعہ کرانا پڑے گا۔ اگر مجھے واقعی علم ہوتا تو میں آپ لوگوں کو بتا نہ دیتی، لیکن اصل مقصد لوگوں کو یہ سکھانا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنا علاج کیسے کرتے ہیں۔ کبھی پہلے ہی سیشن میں مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ لوگوں پر انحصار کریں، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ خود طریقہ نہیں جانتے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں الٹا نقصان ہی نہ ہو جائے۔ حالانکہ اپنی ذات یا اپنے گھر والوں پر دم کرنا بالکل محفوظ ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی عوامی سطح پر یہ کام کرنا چاہے تو اسے پہلے خود مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان اس کا مضبوط ہو، نماز، اذکار اور کامل بھروسہ اللہ پر ہو لوگوں پر، تاکہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی شخصیت دیکھ کر ان کے پاس آئیں گے کہ واقعی یہ نماز پڑھتا ہے، خود تو یہ نماز نہیں پڑھتا اور لوگوں پہ دم کرتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا نا، اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر عوامی سطح پر کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا تو ہمیں اس کا ایمان، اس کا نماز، اس کے اذکار، تاکہ لوگ واقعی ہی اس کو کہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، یعنی کہ دین کی طرف اس کے راغب ہے وہ۔ یہاں تک قرآن نہ جاننے کی بات ہے تو قرآن کا ہر حرف میں شفا ہے۔ جو جتنا جانتا ہے اس کے لیے وہی کافی ہے۔ معاملہ پیچیدہ نہیں ہے، پڑھو اور دم کرو۔ یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ جادو کس نے کیا، کیسے کیا، کیوں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ تفصیل نہیں جانی، بس اللہ سے مدد مانگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ 20 منٹ کے سیشن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عموماً یہ بہت لمبا عمل ہوتا ہے، ہفتے لگ سکتے ہیں، مہینہ، بلکہ کبھی کبھی سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ لیکن نیک اور تجربہ کار عامل کے پاس جانا فائدہ مند ہے، تشخیص کے لیے بھی اور اس کے تقویٰ کی وجہ سے بھی، اثر سے بھی۔ لیکن وہ آپ کے گھر دن میں 10 بار نہیں آ سکتا۔ آخر میں آپ سب سے ایک خالص اور مخلص اپیل کرنا چاہتی ہوں، برائے کرم یہ نہ سمجھیں کہ ہر مسئلے کا حل صرف ایک نشست، ایک فون کال یا ایک 20 منٹ کے سیشن میں ہو جاتا ہے کہ ہم فون کریں گے سب کچھ حل ہو جائے گا۔ یہ راستہ صبر، استقامت اور اللہ پر مکمل بھروسے کا راستہ ہے۔ دعا کی طرح روحانی علاج بھی کسی اور کے حوالے نہ کر دیں۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور خود اپنے کے لیے خود دم کریں۔ سب سے پہلے آپ کو خود کھڑا ہونا ہوگا اپنے لیے۔ آپ کی سورۃ فاتحہ بھی اللہ کا کلام ہے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ذکر بھی شفا ہے۔ فرق صرف نیت، یقین اور تعلق کا ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنے گھروں میں قرآن کو زندہ کریں، قرآن پاک پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں اور اللہ سے براہ راست مدد مانگیں۔ یاد رکھیں جو وقت، محبت اور فکر آپ اپنے پیاروں کے لیے کر سکتے ہیں نا، وہ دنیا کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں اپنے کلام سے جڑنے اور اپنے گھر والوں کو مضبوط بنانے اور ہر آزمائش میں اسی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ مزید اچھی ویڈیوز اور اچھے وظیفے جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔